یخبستہ یورپ کی تنگ و تاریک اور پرہجوم بازار میں اس قدر رش اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ ان دنوں چوکوں اور بازاروں میں خچر پر سوار ایک چھوٹے قد کا سیاہ فام فقیر چیختا چلاتا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دم سادے اس کی پکار سنا کرتے تھے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد دھاڑیں مار مار کر رو دیتے تھے۔ اس کی زبان شعلے اگلتی تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ جھنجھنا اٹھتے تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں۔ وہ صلیب اور مرکز مسیح کی کس کس طرح توہین کر رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا کہ یروشلم ان کی میراث ہے، جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ فرانس کا ایک راہب پیٹر دی ہرمٹ تھا، جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ شروع سے شدت پسند اور تند مزاج تھا۔ خود بعض یورپی مورخین اسے پاگل اور جنونی قرار دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ رہتی نسلوں تک کو شدید ترین المیوں اور ناقابل تلافی اجتماعی نقصانات سے دوچار کرتے چلے آئے ہیں۔ پیٹر دی ہرمٹ 484 میں راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ القدس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے قیصر کو شکست دے کر نصرانیت کو بحیرہ روم کے پار دھکیل دیا تھا۔ تب سے فلسطین کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ القدس ہی میں نصرانیوں کی خود ساختہ مرکز مسیح بھی تھی، جسے ان کے سب سے مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے نصرانیوں کی ان مذہبی یادگاروں کو ان کے حال پر رہنے دیا تھا۔ عیسائی اپنے اس مذہبی مرکز کی بازیابی کا خواب صدیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کا مسلمانوں پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ نصرانیوں کو مسلم معاشرے میں کوئی تکلیف لاحق نہیں تھی۔ ان کے گرجے بھی محفوظ تھے اور جان و مال بھی۔ مسلم امراء کے ہاں کسی فن میں مہارت رکھنے والے عیسائی افراد کو باعزت مناصب بھی دیے جاتے تھے۔ ہارون الرشید کے دور میں عیسائی بادشاہ شارلمین کے ساتھ القدس آنے والے عیسائی زائرین کے حوالے سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، مسلمان اس کی بھی پابندی کرتے رہے۔ ارض مقدس کو یورپی سیاحوں اور زائروں کے لیے کبھی بند نہیں کیا گیا، مگر زیارت کے لیے آنے والے نصرانی تمام سہولتیں ملنے کے باوجود اپنے مذہبی مرکز کو مسلمانوں کے پاس دیکھ کر چلتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مالداری اور خوشحالی دیکھ کر بھی انہیں شدید حسد ہوتا تھا، اور وہ یہ جذبہ لے کر اپنے وطن کو لوٹتے تھے کہ کسی طرح اس سرزمین کی دولت اور وسائل پر قابض ہو جائیں۔ صدیوں سے پنپنے والا یہ حسد، جذبہ انتقام اور ہوس سے مال و ملک کی صلیبی جنگوں کا اصل محرکات تھے۔ صلیبی جنگوں کی باقاعدہ آغاز سے تقریباً 1.5 صدی قبل ہلال و سلیم میں شدید تناؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ 4 صدی ہجری میں عباسی خلافت بے اختیار ہو کر دیلمی شیعہ امراء کے زیر اثر آ چکی تھی، اور عالم اسلام کی وحدت ختم ہو گئی تھی۔ ریاستیں خود مختار، منتشر اور کمزور تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر قیصر روم کا سالار نیکوفورس شام کے ساحل پر قابض ہو گیا۔ سیف الدولہ نامی ایک حاکم اس سے لڑتا رہا، مگر 356 میں اس کی وفات کے بعد نصرانیوں کی ہمت بڑھ گئی، اور 361 میں وہ دیار بکر تک قابض ہو گئے۔ یہ لڑائیاں صلیبی جنگیں نہیں کہلاتی، مگر ان کی تمہید مانی جاتی ہے۔ نصرانیوں کی یہ فتوحات پائیدار ثابت نہ ہوئی، اور مسلمانوں نے اپنے علاقے کچھ مدت بعد آزاد کرا لیے، مگر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اب نصرانیوں کے مقابلے میں ناقابل شکست قوت نہیں رہے۔ اس دوران عیسائی زائرین کی بیت المقدس میں آمد جاری تھی۔ انہوں نے مقدس سرزمین کے آداب کو فراموش کر کے جگہ جگہ ادھم مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قافلے بنا کر آتے، اور بعض اوقات راستے میں پڑنے والے اسلامی شہروں کی انتظامیہ کو تنگ کر کے رکھ دیتے تھے۔ پادریوں نے یروشلم کی زیارات کو دوزخ سے آزادی کا ذریعہ قرار دیا ہوا تھا، اس لیے زائرین کے قافلوں میں بڑی تعداد شرابیوں، بدکاروں اور گنڈوں کی ہوتی تھی، جو تمام گناہوں سے پاک ہونے کے شوق میں جوک در جوک ادھر کا رخ کرتے تھے، مگر وہ خدا خوفی، پرہیزگاری اور ادب و انکسار سے کوسوں دور رہتے۔ راستہ بھر ناچتے، گاتے، شراب نوشی کرتے اور باجے بجاتے القدس میں داخل ہوتے۔ جب ان کی خرمستیاں حد سے بڑھ گئیں تو مسلم حکمرانوں نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ ارض مقدس میں آئیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی بھی کی گئی۔ اس رویے کو عیسائی زائروں نے جبر و تشدد کا نام دے دیا۔ پیٹر راہب
جب القدس پہنچا تو ان دنوں بھی زائرین پر کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ پیٹر نے ان پابندیوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور تمنا کی کہ کسی طرح یہ مقدس شہر مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے۔ القدس کے بڑے پادری نے اسے مسلمانوں کے مظالم کے فرضی قصے سنا کر مزید مشتعل کر دیا۔ جب پیٹر نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے جذبے کا اظہار کیا تو بڑے پادری نے جواب دیا، یورپی تاجدار ہی آ کر ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر پیٹر نے شاہانہ یورپ کو جھنجھوڑنے کی ذمہ داری قبول کی اور بڑے پادری نے اسے یورپی بادشاہوں کے نام خطوط دیے جن میں انہیں شام پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔ پیٹر یہ خطوط لے کر اٹلی کے دارالحکومت روم میں کلیسا کے سربراہ پوپ سے ملا۔ صدیوں سے کلیسا دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک مشرقی کلیسا تھا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، دوسرا مغربی کلیسا تھا جس کا مرکز روم تھا۔ دونوں میں صدیوں سے عداوت چلی آ رہی تھی مگر مسلم دشمنی میں دونوں ایک تھے۔ پیٹر راہب روم کے پوپ اربن ثانی سے ملا جو حد درجے متعصب انسان تھا۔ اس نے القدس کی بازیابی کے خیال کو بڑی دلچسپی سے سنا اور پیٹر کو گلے لگا کر اسے یہ مہم سونپی کہ وہ یورپ کے کونے کونے میں جا کر عوام اور حکام کو شام پر حملے کی دعوت دے۔ بس پھر کیا تھا، پیٹر یورپ کے دورے پر نکل گیا اور اس نے پورے یورپ کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسے یروشلم میں یسوع کی قبر سے یہ پکار سنائی دیتی ہے، اٹھ میرے پیروکاروں کو مصائب کا چرچا کر، یہ وقت ہے کہ میرے خدا کی نصرت ہو اور مقدس مقامات آزاد ہوں۔ پیٹر کے ان دعووں اور شعلہ نوا تقاریر نے اہل یورپ کو مشرق پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اس طرح ابھارا کہ لگتا تھا ان کے پاس جینے کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ خود یورپی حکمران بھی اس مہم میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کچھ مدت پہلے 479 ہجری میں مراکش کے حکمران یوسف بن تاشفین نے اسپین میں مسلمانوں کو عبرتناک شکست دی تھی۔ یوسف بن تاشفین نے اسپین میں نصرانیوں کو عبرتناک شکست دی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے عیسائی موقع کی تلاشی چلے آ رہے تھے۔ پھر اس دوران 484 میں روم میں واقع اسلامی ملک سسلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کو ایشیا کے میدانوں میں بھی شکست دینے کی امید ہو چلی تھی۔ ادھر یورپ میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی، ادھر قسطنطنیہ کے شہنشاہ ایلکسیس نے بھی روم سے سابقہ اختلافات فراموش کر کے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی۔ اصل میں قسطنطنیہ کو سلجوقی ترکوں سے خطرہ لاحق تھا۔ 463 میں نامور سلجوقی حکمران الپرسلان نے قسطنطنیہ کے قیصر ارمانوس دیوجانس کو ایسی شکست دی تھی کہ قسطنطنیہ کا دم لبوں پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے قسطنطنیہ کے ہر تاجدار کو مسلمانوں کے حملے کا دڑکا لگا رہتا تھا، خصوصاً سلجوکیوں کے مرد جری ملک شاہ کی ہیبت سے قسطنطنیہ برسوں کانپتا رہا۔ مگر جن دنوں پیٹر دی ہیرمٹ القدس کا سفر کر کے لوٹا، ملک شاہ کی اچانک وفات ہو گئی۔ یہ شوال 485 ہجری کا واقعہ ہے۔ ملک شاہ کے رخصت ہوتے ہی شام کی سلجوقی حکومت کے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ قیصر ایلکسیس نے اسے بہترین موقع تصور کرتے ہوئے پوپ اور یورپی حکمرانوں کو خطوط لکھ کر انہیں جلد از جلد شام پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے خطرہ ظاہر کیا کہ اگر یورپ ایشیا کے نصرانیوں کی مدد کو نہ آیا تو ترک قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے ملک کی دوشیزاؤں کے حسن و جمال کی تصویر کشی کرتے ہوئے یورپی جنگجوؤں کو امید دلائی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے ان حسیناؤں کے نہ صرف دل جیت سکتے ہیں بلکہ انعام میں ان کے جسم بھی پا سکتے ہیں۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ اعتراف کرتا ہے کہ قیصر کی ان گھٹیا ترغیبات نے مغرب کے جنگجوؤں کے جذبات کو متحرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یورپی نوابوں اور پادریوں کی اس مہم میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جاگیردارانہ نظام کی زیادتیوں اور کلیسا کی بے جا سختیوں کی وجہ سے لوگوں میں حکومتوں اور مذہب سے بیزاری پیدا ہو چکی تھی۔ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی توجہات کا رخ بیرونی معاملات کی طرف پھیر دیں تو اندرونی مسائل فراموش ہو جائیں گے اور ان کی بدعنوانیوں کے خلاف کسی مؤثر احتجاج کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اونچے گھرانوں کے عیسائیوں کی اس مہم جوئی میں دلچسپی کا ایک سبب یہ تھا کہ فارغ اور بے مقصد زندگی گزارنے والے کم ثروت عیسائی شہزادوں کو جاگیروں کے لیے نو آبادیات کی تلاش تھی، جبکہ یورپی تاجر نئی منڈیوں کی جستجو میں تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ ان مقاصد کے حصول کا اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ عام لوگ پادریوں کے بھڑکانے کی وجہ سے اس مہم میں شرکت پر آمادہ ہوئے۔ دراصل
عیسائیت کے پیدائشی گناہ کے عقیدے نے ہر شخص میں احساس جرم پیدا کر رکھا تھا، اور حقیقتاً بھی عیسائی معاشرے میں اخلاقی جرائم کا کوئی حد و شمار نہ تھا۔ پادریوں نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے اعلان کیا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح صلیبی قائدین اپنے اصل سیاسی اور مادی مقاصد کو ادھر رکھ کر جنگجوؤں کو مذہبی لبادہ اڑاتے ہوئے عوام کو مشتعل کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ صلیبی جنگجوؤں کا حوصلہ بڑھانے میں وہ مدد محرکات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا محرک مسلمانوں کا بڑھتا ہوا سیاسی انتشار تھا، جس کی ابتدا تیسری صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی کمزوری سے اور انتہا شمالی افریقہ کی عبیدی حکومت کے عروج اور ایشیا کے خود مختار سلاطین کی بالادستی پر ہوتی ہے۔ چوتھی صدی ہجری میں عباسی خلافت عملاً بے اختیار ہو چکی تھی اور عالم اسلام درجنوں منتشر حکومتوں کا مجموعہ بن گیا تھا۔ پانچویں صدی ہجری میں جب صلیبی جنگیں چھڑیں تو عالم اسلام تین بڑے سیاسی جزیروں میں بٹا ہوا نظر آیا۔ ایک حصہ وہ تھا جہاں بغداد کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اس میں حجاز، ایشیائے کوچک، عراق، ایران، خراسان اور ہندوستان کے درجنوں خود مختار ریاستیں شامل تھیں، جن میں سلجوکیوں کو سب سے طاقتور مانا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ شمالی افریقہ اور مصر کا تھا، جہاں شیعوں کے ایک خاندان بنو عبید نے الگ خلافت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ خاندان سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کا سخت مخالف تھا۔ تیسرا حصہ مراکش اور اسپین پر مشتمل تھا، جہاں مرابطین کی حکومت تھی۔ یہاں عباسی خلفاء کا خطبہ تو پڑھا جاتا تھا، مگر عملاً اس علاقے کا باقی عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجموعی طور پر عالم اسلام کے ان تین بڑے حصوں میں کوئی ربط و ضبط نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات سیاسی معاملات میں وہ ایک دوسرے کی حریف نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ انتشار یورپی طاقتوں کی صلیبی جنگوں میں پر امیدی اور دلچسپی کا بڑا اہم سبب تھا۔ ان جنگوں کا دوسرا بڑا محرک مصر کے حکمران خانواد بنو عبید کا احمقانہ رویہ تھا۔ وہ عباسی خلافت اور سلجوقی سلاطین کے دشمن تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہیں سلجوقی ان سے مصر نہ چھین لیں۔ ملک شاہ کے دور میں جب سلجوقی عملداری شام کی سرحدوں تک پھیل گئی تو بنو عبید کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ آخر کار عبیدی حکمران مستنصر باللہ نے 462 میں صلیبیوں کو شام پر حملے کی دعوت دے ڈالی تاکہ اس کے مخالف سلجوقی کمزور پڑ جائیں۔ مستنصر کو یہ بھی امید تھی کہ صلیبی شام پر قابض ہو کر اس کے اور سلجوقیوں کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور مصر سلجوقیوں کی یلغار کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا، جو ملک شاہ کے بعد تاج الدولہ تتش کی قیادت میں شام میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ملک شاہ نے اسے شام کی مہمات سپرد کر کے وعدہ کیا تھا کہ وہ جتنا بھی علاقہ فتح کرے گا وہ اسی کا شمار ہوگا۔ چنانچہ تتش نے 471 تک حلب اور دمشق سمیت شام کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگرچہ مصری وزیر اعظم بدر جمالی نے فوج کشی کر کے سلجوکیوں کو شام سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ 485 میں تتش نے ہمس بھی فتح کر لیا۔ القدس بھی اس کے پاس تھا اور اس کی جانب سے امیر ارتک یہاں کا حکمران تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پیٹر راہب القدس کی زیارت کر کے واپس جا چکا تھا۔ ادھر قضا اور قدر نے مسلمانوں کو ایک ابتلاء عظیم میں ڈالنا طے کر دیا تھا۔ رمضان 485 میں سلجوکیوں کے عظیم بادشاہ ملک شاہ کا انتقال ہو گیا، جس کے فوراً بعد اس کے بیٹوں برکیارک، محمود اور محمد میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس سے یورپی فرنگیوں اور مصر کی بنو عبید دونوں کو اپنی اپنی جگہ فلسطین پر قبضے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ 3 سال ہی گزرے تھے کہ بنو عبید کا حکمران مستنصر بھی، جس نے 60 سال تک مصر پر حکومت کی تھی، 487 میں فوت ہو گیا۔ اس طرح مصر کی حکومت بھی کمزور پڑ گئی، صلیبیوں سے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل نہ رہی۔ مستنصر، جس نے خود فرنگیوں کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی، یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کی اولاد کو بہت جلد اس کی حماقت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جب صلیبی شام کے ساحلوں پر اتریں گے تو مصر کی آزادی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شام میں جب تک ملک شاہ کا بھائی تتش موجود تھا، قبلہ اول کسی کے لیے بھی ترن والا ثابت نہیں ہو سکتا تھا، مگر اگر ملک شاہ کی موت سے شروع ہونے والی سلجوقی شہزادوں میں اقتدار کی کشاکشی تتش کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوئی۔ 488 میں اس کے بھتیجے سلطان برکیارک بن ملک شاہ نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہوئی کہ سلطان برکیارک خود بھی شام و فلسطین پر تسلط حاصل نہ کر سکا، اور یوں یہ خطہ اقتدار کے حریص امراء کا اکھاڑا بن گیا۔
تتش کے ایک بیٹے رضوان نے حلب پر قبضہ کر لیا، دوسرے بیٹے دقاق نے دمشق کو اپنی مملکت بنا لیا۔ انطاکیہ پر ملک شاہ کے پوتے باغستان نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ بیت المقدس تتش کے نائب ارتک کے دو بیٹوں سکمان اور الغازی کی تحویل میں رہ گیا۔ اس طرح شام اور فلسطین چھوٹی چھوٹی خود مختار اور کمزور ریاستوں میں بٹ گئے، اور یہ تمام ریاستیں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھیں۔ انہیں صلیبی خطرے کا کوئی احساس نہ تھا جو ان قریب مرنے کو تھا۔ غرض صلیبی جنگ کی آگ بھڑکانے والے بڑے اسباب یہ تھے: مصر اور شمالی افریقہ پر مسلط بنو عبید کا صلیبیوں کو شام پر حملے کے لیے اکسانا تاکہ ان کے مخالف سلجوقی بادشاہ کمزور پڑ جائیں۔ کیسر ارمانوس کا سلطان الپرسلان سے شکست فاش کے بعد نصرانیوں کے دو بڑے مراکز قسطنطنیہ اور روم کا خوف زدہ ہو کر قریب آنا، اور مشرقی اور مغربی کلیسا کا مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جانا۔ یوسف بن تاشفین کے ہاتھوں اندلس میں یورپ کے نصرانیوں کو ملنے والی عبرتناک شکست کے بعد عیسائیوں میں بدلہ لینے کی تڑپ پیدا ہونا، سکلیا پر نصرانیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے خلاف کامیابیوں کی نئی امنگیں ابھرنا، یورپی شہزادوں کا نئی جاگیروں اور تاجروں کو نئی منڈیوں کی تلاش میں سرگرداں ہونا، ملک شاہ کی وفات کے بعد شام کا کئی ٹکڑوں میں بٹ کر نصرانیوں کے لیے ترنوالا بن جانا، پادریوں کا صلیبی جنگ میں لوگوں کو مذہبی حوالے سے مشتعل کرنا اور گناہوں کی بخشش کا یقین دلانا۔